نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کم کریں، تھوڑا سا کم کریں. شہر کی مختلف مساجد میں ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پہ دروس قرآن کے 36 پروگرام ترتیب دیے. اس سلسلے کا آخری پروگرام نومبر کو جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ معاویہ مسجد میں ہوگا. جس میں ہمارے مرکزی امیر صاحب آئیں گے، بڑے بڑے علماء، خطباء، مقررین انشاءاللہ تشریف لائیں گے. یہ جو آج کا پروگرام ہے
یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن انہوں نے عنوان میں تھوڑی سی جدت پیدا کی ہے. پیغام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے اور بشر تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ نبوت کی نعمت نہ کسی جن کو ملی نہ کسی نوری کو ملی. نبوت والی نعمت صرف بشر کو ملی. سبحان اللہ. سوال ذہن میں یہ کھٹکتا ہے کہ ہم بھی بشر ہیں. ایک دکاندار، ایک بے نماز، ایک فاسق، فاجر، زانی، شرابی، سود خور، وہ کیا ہے؟ اور انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں. فرق کیا رہا؟ فرق ہے توجہ آپ. فرق یہ ہے کہ اللہ انبیاء کو کچھ ایسے اوصاف سے اور ایسی خصوصیات سے نواز دیتا ہے جو اوصاف انہیں دوسرے بشر سے الگ کر دیتے ہیں. میں ان خصوصیات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سارا وقت اس میں لگ جائے گا. ان میں صرف ایک خصوصیت کا مختصر سا ذکر کرتا ہوں. انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. کوئی گناہ سرزاد نہیں. نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی. انبیاء ہوتے بشر ہیں لیکن اللہ انہیں خصوصیات سے نوازتا ہے، اوصاف سے نوازتا ہے، خوبیوں سے نوازتا ہے.
مجھے اب آپ کے ذوق کا بھی تھوڑا سا پتہ چلے گا اور آپ کے علمی حد کا بھی اندازہ ہوگا. اللہ نبیوں کو خصوصیات سے نوازتا ہے، کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے. جن اس کے تابع، پرندوں کی وہ بولیاں جانتا ہے. کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کسی پر آگ گلزار بن گئی، کسی کی لاٹھی سام بن گئی، کسی نے مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیا. یہ اوصاف دیے اللہ نے انبیاء کو، کمال دیے اللہ نے انبیاء کو، معجزے دیے اللہ نے انبیاء کو، یہ خوبیاں بخشی اللہ نے انبیاء کو. اور پھر یہ ساری خوبیاں اور کمال اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری خوبیاں ان میں جمع کر دی. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارند تو تنہا دار. ترجمہ کرا کہ میرے اشارے سمجھ گئے. آنچ خوباں ہمادارند، آنچ خوباں ہمادارند تو تنہا دار. وہ خوبیاں جو سارے نبی الگ الگ رکھتے تھے، وہ ساری خوبیاں اکیلے محمد میں رب نے جمع کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان خوبیوں کے علاوہ بچیو میرے پاسے دیکھو، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، انہوں نے الگ الگ کرو. انبیاء والی خوبیاں اور انبیاء والے کمال اور صفات اللہ نے آمنہ کے لال میں جمع کیے، اور کچھ کمال اور صفتیں اور اوصاف اللہ نے آمنہ کے لال کو ایسی عطا کی جو آپ سے پہلے رب نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی. انہیں قرآن جیسی کتاب دی، انہیں جو آسمانوں کی سیر کروائی. کسی نبی کو ایسا معراج نہیں کروایا. انہیں جو معجزے دیے، وہ والا جو کتاب دی، وہ والا جو معراج کروایا، وہ والا اور جو یار دیے، کسی نبی کو ایسے یار نہیں دیے جو یار اللہ نے میرے نبی کو عطا. وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا، مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے اور گھر کی مرغی دال برابر ہوتی. مولانا تقریر کریں گے، وہ ہمارے مہمان بھی، آپ ان کی تقریر سنیں. میں تو اشارہ ایک کروں گا، بات آئی تو اشارہ کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں. جو من سلوہ کھانے والے تھے نا، جن کے لیے سمندر میں راستے بنے تھے، جنہیں پتھروں سے چشمے ملے تھے، جن پر بادلوں نے سایہ کیا تھا، انہیں ان کا پیغمبر کہتا ہے آؤ
امالکا قوم نے تمہارے وطن پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آؤ جہاد کرو۔ من سلوا کھانے والی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تیرا رب جائے، دونوں لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ او امالکا قوم بڑی ڈاڈھی ہے، وہ بڑے جابر ہیں، جابر، مقابلہ کرنے کی سکت نہیں۔ اور ادھر 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے، 36 بندوں کے لیے ایک سواری ہے، پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں، سر پہ چھتری کوئی نہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے میں تمہیں لایا تھا 60-70 آدمیوں کے قافلے سے راستہ روکنے کے لیے، یہ تو 1000 ہمارے سامنے آ گئے، کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے وہی اٹھا تھا جس کا پہلا نمبر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، 3 میں آزما چکے ہیں۔ اس رات جب 40,000 درہم تو نے باندھ کے ساتھ رکھے تھے اور تو دروازے کی طرف چلا تو پیچھے سے نابینا باپ نے کہا تھا پتر اس واسطے جوان کری دینے کہ بوڑھے باپ کی لاٹھی بنے تو چھوڑ کے چلے جائیں۔ مشرک تھا نا، بعد میں اللہ نے انہیں بھی ایمان کی توفیق۔ ان کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کون کیا کہہ رہا ہے۔ باپ نے دوسرا پتا پھینکا، یہ تیری بیٹیاں عائشہ اور اسماء، میں نابینا، انہیں کس سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور ابو بکر نے رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا بابا جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ میرے دروازے پہ وہ آیا ہے معراج والی رات جس کی سواری کی رکاب جبریل امین تھامتا تھا۔ جبریل اس کے دروازے کا دربان بنتا ہے، آج وہ میرے دروازے پہ آیا ہے۔ شاعر کہتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ تجھے تو میں آزما چکا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ جو مدینے کے انصار تھے، مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ سمجھ گئے بھئی اشارہ ساڈے والے پاسے، مکے والوں کو تو میں ہجرت کر کے لے آیا ہوں یہاں۔ مدینے کے انصار کا سردار اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ سمندر کے کنارے آئیے، آگ جلائیے، اس کے علاوہ فضا میں آسمان سے باتیں کرنے لگ جائیں، آپ حکم دیتے چلے جائیں، ہم سمندروں میں اور آگ میں چھلانگیں لگاتے چلے جائیں۔ اللہ نے میرے نبی کو جو یار دیے وہ کسی نبی کو۔ ایران جب فتح ہوا، پتہ ہے سپہ سالار کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص، یکی از عشرہ مبشرہ۔ حکمران کون تھا؟ تون کی پتا بھی حکمران کون تھا؟ تواڈے کول پوچھو پہ ہندوستان دے ایکٹراں دا نام کی ہے، وہ آپ فر بتائیں۔ حکمران ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم۔ ان ایرانیوں سے پوچھو
توہن اے ملک فتح کس کر کے دیتا؟ جس کو گالیاں نکالتے پھرتے ہو اسی نے تو فتح کر کے دیا۔ دجلہ کے کنارے پر کھڑا ہے سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے کنارے پہ ایرانی کھڑے ہیں، ان کے پاس کشتیاں کوئی نہیں، تختے کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، سمندر دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایرانی کہتے ہیں اساں آویے کہ تسی آنا۔ یہ ہمیشہ جابر اور متکبر لوگوں کے کام ہوتے ہیں چیلنج کرنا، اسی اینج کر چھڑنا تے اسی تم آؤ گے کہ ہم آئیں؟ سنو، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فوج کو دیکھا، کبھی کبھی آنکھیں وہ باتیں کر جاتی ہیں جو زبان۔ پوچھا کیا خیال ہے دجلہ کی لہریں، کیا خیال ہے؟ سناؤں ایک صحابی کا جواب، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا، صحابہ کو دعائیں دے دینا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا کیا خیال ہے دجلہ کی لہریں پار کرنے کا کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور ایک فوجی آگے بڑھ کے کہتا ہے سپہ سالار، پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو جو یار اللہ نے میرے نبی کو عطا صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے اس قطرے سے ڈرا رہے ہو؟ ڈالیے اپنا گھوڑا سب سے پہلے۔ سپہ سالار نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالا، صحابہ نے بھی گھوڑے ڈالے، گھوڑے پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ آئی، گھوڑے تھک گئے، پسینے میں شرابور ہونے لگے، رب نے خشک زمین باہر نکالی۔ دوسرے کنارے پہ جو ایرانی یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا جن آ گئے، سمندر ہے، لہریں ہیں، پانی ہے، تختے کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، کس طرح آ رہے ہیں؟ کچھ خصوصیات اللہ نے میرے نبی کو عطا کی، جو خصوصیات اوصاف کمال اللہ نے میرے نبی سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آمنہ کے لال کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا ہے، میرے نبی کی خصوصیت۔ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے جاری تھا وہ سلسلہ یہاں آ کے میرے نبی پہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ انا والساعۃ کہاتین، یوں انگلیاں کی میرے نبی نے، میں اور قیامت، میں اور قیامت کہاتین، اس طرح ہیں، یوں ملائی انگلیاں، اس طرح ہیں۔ کچھ علماء نے مفہوم بیان کیا، یہ انگلی ذرا بڑی ہے، یہ انگلی تھوڑی سی چھوٹی ہے، اتنی دنیا گزر گئی ہے، اتنی رہ گئی، اتنی گزر گئی ہے، اتنی بس رہ گئی۔ اور اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ جاری تھا، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہ مفہوم۔ مولانا عبدالتواب عزیز آپ کو خاتم النبیین کا پیغام سنا رہے، اور مزے کی بات یہ ہے
کہ خاتم النبیین کا پیغام وہی ہے جو سارے نبیوں کا پیغام، وہی پیغام ہے جو سارے نبیوں کا پیغام ہے، جسے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں رب نے ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ان کی طرف ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا۔ ہر نبی کا پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی یہی پیغام دیتا رہا۔ پھر میں نے کہا نا کہ مختصر وقت ہے میرے پاس، اشارے کروں سمجھیں گے؟ سمجھو گے؟ پیغمبر قوم کے سامنے ہو، پیغام یہی، پیغمبر کشتی کا ملاح بن جائے، شاباش شاباش، پیغام یہی، پیغمبر باپ کے سامنے ہو، پیغمبر بادشاہ کے سامنے ہو، پیغمبر قوم کے سامنے ہو، پیغمبر جلتی ہوئی آگ میں ہو، پیغمبر کوہ طور پہ ہو، بولو بولو ذرا، پیغمبر فرعون کے دربار میں ہو، پیغمبر بحر قلزم کے کنارے پر ہو، پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہو۔ کون تھا وہ؟ پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہو، پیغام یہی، پیغمبر حکومت میں ہو، پیغام یہی، اور اگر بننے والے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بولنے کی توفیق دے دے تو پیغام یہی۔ کون تھا وہ؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط۔ جو پیغام خاتم النبیین کا ہے یہی پیغام سارے انبیاء کا ہے، جو پیغام خاتم النبیین کا ہے یہی پیغام قرآن کا ہے، اور جو پیغام قرآن کا ہے یہی پیغام پہلی کتابوں کا ہے۔ تورات نے بھی یہی کہا تھا، انجیل نے بھی یہی کہا تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم۔ کیا تھا وہ پیغام؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دامن کو شرک سے بچا لیا۔ قد افلح من تزکا، اسی کو سورت کے شروع میں کہا سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی کا میں نہ سناؤں؟ رب کی پاکی بول، تو پھر بولو نا، پھر بولو نا۔ قرآن جو آپ سے کہہ رہا ہے، پھر سجدے کی تسبیح نہیں ہوئی سبحان ربی سبح اسم ربک الاعلی۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بول، سبحان اللہ۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ، کہ تیری ذات شریکوں سے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک ہو۔ یہ ہے خاتم النبیین کا پیغام جو میرے نبی نے دیا تھا۔ پہلے دن کوہ طور پہ دیا، کوہ صفا پہ دیا۔ کیا عالم تھا؟ تنہا، اکیلا۔ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ
یہ پہلا دن تھا. کوئی ہمدرد نہیں, کوئی ساتھی نہیں. 13 سال مکے میں گزر گئے, 10 سال مدینے میں گزر گئے. میرے نبی کا آخری وقت آیا. آج کیا عالم ہے؟ آج میرے نبی کے ساتھ صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان ذو النورین ہے, حیدر کرار ہے, طلحہ زبیر ہے, عبد الرحمن ابن عوف ہے, سعد ابن ابی وقاص ہے, بلال ہے, ابو سفیان ہے, معاویہ ہے. 1 لاکھ سے زائد میرے نبی کے جان نثار ہیں. آج طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, آخری ٹائم ہے, اور میرا نبی کہتا ہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ ان للموت. تیرے سوا الہ کوئی نہیں, تیرے سوا معبود کوئی نہیں. موت کی بڑی تلخیاں ہوتی ہیں, موت کی بڑی تلخیاں ہوتی ہیں, اور 13 دن ہو گئے مجھ پر یہ تلخیاں طاری ہیں. اوے لوگو, ان دونوں جملوں میں کتنا گہرا تعلق ہے, ان دونوں جملوں میں کتنا گہرا تعلق ہے. سنو گے تو لطف حاصل کرو گے. میرا نبی کہتا ہے تیرے سوا معبود کوئی نہیں, الہ کوئی نہیں. اگر تیرے سوا کوئی الہ ہوتا تو یقیناً میں ہوتا. 14 طبقوں کا سردار جو ہوا, امام الانبیاء جو ہوا, خاتم النبیین جو ہوا, رحمت للعالمین جو ہوا, شفیع المذنبین جو ہوا, مصطفیٰ جو ہوا, مرتضیٰ جو ہوا, مجتبی جو ہوا, محبوب خدا جو ہوا. مولا صاحب معراج بھی ہوں, صاحب کتاب بھی ہوں, حوض کوثر کا ساقی ہوں, لواء الحمد کا حامل ہوں, مقام محمود کا دولہ ہوں, جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں. مولا تیرے سوا کوئی الہ بننا ہوتا تو میں ہوتا, میں ہوتا, اور میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ نہ آتی, نہ آتی. موت کی تلخیوں کا مجھ پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں. لا الہ الا. یہ ہے خاتم النبیین کا پیغام. اور میرے نبی پر جو نبوت کو ختم کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, مقصد کیا نکلا؟ نبوت تو ختم ہو گئی. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک نبی آئے, کام کرتے رہے, وہ دنیا سے چلے گئے, دوسرے نبی آ گئے, انہوں نے سنبھال لیا کام کو, وہ چلے گئے, تیسرے نبی آ گئے. ایک ایک وقت میں 300 نبیوں نے کام کیا ہے. اس گاؤں میں, اس گاؤں میں, اس گاؤں میں, اس گاؤں میں. ایک نبی گیا, لوگوں کی رہنمائی کے لیے دوسرا نبی آ گیا. میرے نبی پہ نبوت ختم ہو گئی, کسی نے نہیں آنا, جبریل نے وحی لے کے نہیں آنا, کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جانا. مولا وہ نبیوں والا کام کون کرے گا؟ فرمایا تمہیں بہترین امت اسی لیے تو بنایا ہے کہ نبیوں والا کام تمہارے سپرد کرنے لگا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کس معنی میں؟ تمہاری شکلیں اچھی ہیں, تم بہترین امت ہو. کس معنی میں؟ تمہارے قد اونچی ہیں, تم بہترین امت ہو.
کس معنی میں تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے؟ نہیں، فرمایا تم بہترین امت ہو صرف اس لیے تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا کیا دیتے ہو؟ حکم دیتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. توجہ ہے آپ کی؟ تم بہترین امت ہو اس لیے نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے زور سے بولو، زور سے بولو، روکتے ہو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے. یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا، برسر اقتدار طبقے کا. یہ ہاتھ سے روکنا کس کا کام ہے؟ شہر کے چودھریوں کا، نمبرداروں کا، وڈیروں کا. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، منع کرو. زبان سے نہیں روک سکتے ہو، بِقَلْبِهِ، دل میں کیا سمجھو؟ فَإِنَّهُ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برا سمجھنا انصاف ان ایمان کا سب سے کمزور ترین. برائی کو روکنا، بدی کے خلاف کھڑے ہونا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. امت کی یہ جو پچھلے دن تین چار دن ہوئے آسیہ کے کیس میں ہنگامہ رہا پورے ملک میں، تو فیس بک پہ کئی لال بجھکڑ وہ کمنٹ کرتے تھے یہ مولویوں کا کام ہے، یہ چند مولوی ہیں، یہ چند مولوی ہیں، چند مولوی. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. میں نے جمعے پہ کہا سورہ شعراء کی آیت نمبر 54 میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تو فرعون نے پیچھا کیا، تو فرعون نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، لشرذمۃ، ایک جماعت ہے، قلیلون، کس نے کہا تھا؟ یہ فرعون مزاج لوگوں کی عادت ہوتی، یہ فرعون مزاج لوگوں کی عادت ہوتی ہے. 3 دن پورا ملک بند رہا، دکانیں بند رہی، سکول بند رہے. یہ تھوڑے لوگ تھے، یہ تھوڑے لوگ تھے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، وہ پہلے فیصلہ کرے کہ وہ امت محمدیہ میں شامل ہے یا نہیں. فیصلہ کرے پہلے، اپنے آپ کو امت محمدیہ سے نکالو، بری ہو جاؤ. ہمارا کوئی تعلق نہیں امت محمدیہ سے، بری ہو جاؤ. اور اگر تم اپنے آپ کو امت محمدیہ میں سمجھتے ہو تو پھر امت محمدیہ کے ذمے لگا ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے. میرے نبی کی گستاخی سے بڑی برائی کیا ہے؟ میرے نبی کی توہین سے بڑی برائی کیا ہے؟ میرے نبی کی بے ادبی سے بڑی برائی کیا ہے؟ بڑی برائی میرے نبی کی بے ادبی سے. تو پھر اس سے بڑی برائی اگر کوئی نہیں تو یہ صرف مولویوں کا کام ہے؟ یہ سب کا کام ہے. کل قیامت کے دن نبی پاک کا سامنا نہیں کرنا، کس منہ سے جاؤ گے؟ آسیہ ملونہ کے حق میں زبان اٹھانے والوں، اس کی صفائیاں دینے والوں،
حوض کوثر کا جام کس کے ہاتھوں سے پینا ہے؟ لواء الحمد کا جھنڈا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مقام محمود پر شفاعت کے لیے سب سے پہلے امت کے لیے لب کون کھولے گا؟ امیدوار ہو کہ کوئی نہ؟ زور سے بولو. اور یہی تو امید ہے یار. ہمارے پلے میں اور کیا ہے؟ ہمارے دامن میں اور کیا ہے؟ یہی تو ایک امید ہے کہ آمنہ کا لال ہم گناہگاروں کے لیے شفاعت کے لب کھول دے. تو پھر ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک کی ناموس، عزت اور عظمت پر حرف نہ آنے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.